میں نہیں ہیں، جو کہ جب موقع ملتا ہے تو یہاں سے تھوڑا مسئلہ آتا ہے تو باہر بھاگ جاتے ہیں، NRO لے کے واپس آ جاتے ہیں۔ قوم نے ان کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے اور یہ بار بار سامنے آ رہا ہے۔ ہمارا جو پنجاب کا بائی الیکشنز ہوئے 17 جولائی کو، اس میں بھی یہ ریجیکٹ ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی جو کراچی میں بائی الیکشن اور اس کے بعد جو ملاکنڈ میں ہوا، سب میں ریجیکٹ ہوئے یہ۔ اور جو کل ورڈکٹ ہے، جو بھی اس ملک میں قوتیں ہیں، جو اس ملک کا سوچ رہی ہیں، یہ لوگ تو ملک کا نہیں سوچ رہے، کیونکہ ان کے پاس ان کا تو سٹیک، میں ریپیٹ کرتا ہوں، جن لوگوں کے اربوں ڈالر ملک سے باہر پڑے ہوں، ان کو کیا فرق پڑے گا کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے، روپیہ نیچے جا رہا ہے، معیشت نیچے جا رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ ان کا تو ایشو ہی نہیں ہے، ایشو تو پاکستانیوں کا ہے، جو کہ یہاں جن کا جینا مرنا ہے، اور ایشو ان اداروں کا ہے جن کا سٹیک پاکستان میں ہے۔ تو وہ کیا یہ دیکھ نہیں رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ، کہ یہ ایک لوگ آتے ہیں، اربوں اربوں روپے کی ان کی چوریاں، ان کی کرپشن کیسز۔ میں 3.5 سال کہتا گیا کہ یہ میرے سے ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں، NRO، اور میں نہیں دوں گا ان کو۔ میں 3.5 سال کہتا گیا۔ پہلے دن اسمبلی میں انہوں نے جب تقریر نہیں کرنے دی، میں نے کہا کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں NRO کے لیے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو، ان کے پہلے جنرل مشرف نے اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ان کو NRO دے کے۔ 10 سال میں پاکستان، یا ان کے جو 10 سال تھے، 4 گنا زیادہ پاکستان کا قرضہ بڑھا، ملک کو بینکرپٹ چھوڑ کے چلے گئے اور باہر بھاگ گئے، اور پھر جب ملک اٹھ رہا تھا پھر ان کو اوپر مسلط کر دیے گئے اور پھر NRO دلوایا ان کو، اور ساری قوم تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ یہاں صرف چھوٹا چور پکڑا جاتا ہے، یہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کے لیے کوئی اور قانون ہے، ان کو کوئی انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا، یہ جب مشکل پڑے گی باہر بھاگ جائیں گے۔ اور ایسے باہر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے محلات میں، جس طرح کہ ان کی پتہ نہیں کوئی باہر کوئی کون سی بزنسز تھی، سارا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں۔ تو قوم نے ریفرینڈم دے دیا ہے، قوم نے واضح بتا دیا ہے، ان لوگوں کو ریجیکٹ کر چکی ہے قوم۔ تو لہٰذا میں یہ آج سارے پاکستان کے اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی دیر آپ ان کو بیٹھنے دیں گے، جتنی دیر یہ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے، ہمارا ملک نیچے جا رہا ہے۔ ہمیں کہا جی عمران خان نے آئسولیٹ کر دیا پاکستان کو، عمران خان کی فورن پالیسی اتنی بری تھی کہ اب ہم آئسولیٹ ہو گئے ہیں۔ میں جب امریکہ گیا تھا، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارا استقبال کیا، جو جس طرح مجھے اس نے رسپیکٹ دی اور میری ڈیلیگیشن کی، سب سے پوچھ لیں، جنرل باجوہ گئے تھے تب، ان سے پوچھیں، کسی سے پوچھیں کہ کبھی کسی پاکستان کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی عزت دی ہے۔ اور جب ٹرمپ نے اس سے، میرے جانے سے پہلے جب اس نے پاکستان کی تنقید کی کہ جی اس افغانستان میں ہمارا ڈبل رول تھا، میری ٹویٹ ابھی بھی پڑھ لیں کہ میں نے اس کو کیا جواب دیا، تو اس کو پتا تھا، یعنی اس کو سخت جواب بھی دیا۔ اس کے باوجود وہ عزت ان کے لوگوں کی کرتے ہیں جو اپنے ملک کی مفادات کی حفاظت کرتے ہیں، نیشنلسٹ ہوتے ہیں، جو اپنی ذات کے لیے نہیں۔ یہ تو ان کو سب کو پتہ ہے کہ ان کے پیسے باہر چوری کے پڑے ہوئے ہیں، تو ان کی تو کوئی عزت ہی نہیں کرتا۔ اور جو بائیڈن کے ریمارکس ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کروڑوں روپیہ ہمارا ڈالرز میں خرچ کیا، جا کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہر کے، وہاں جا کے ٹی وی شو کے اوپر منتیں کر رہے ہیں شہباز شریف جی ہمیں پیسے دے دو، ہمیں ضرورت ہے، ہم پیسے اپنے قرضے نہیں واپس کر سکتے۔ بلاول بھٹو چاروں طرف پھر رہا ہے، وہ کبھی پاکستان کبھی آتا نہیں، سندھ کا برا حال ہے، وہ ساری دنیا کے چکر لگا رہا ہے۔ تو کیا فائدہ ہوا اس ڈپلومیسی کا کہ جب اس نے پہلے تو ہمیں، یعنی جو ملک ان کو مخالف سمجھتے ہیں، چائنا اور رشیا، اس کے ساتھ پاکستان کو بریکٹ کر دیا۔ کدھر گئی آپ کی ڈپلومیسی؟ اور پھر جو خطرناک بات اس نے کی ہے، اس نے یہ کہا کہ پاکستان دنیا کی خطرناک جگہ ہے، اور اس کے ساتھ نیوکلر پروگرام کی بات کر دی۔ اب یہ ایک پرانا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ یہ 1980 کی دہائی میں یہ اسلامک بوم کا پروپیگنڈا چلتا تھا مغربی اخباروں میں۔ مجھے یاد ہے کہ یہ پوری ایک کیمپین تھی کہ جناب باقیوں کے ساتھ، انڈیا کے پاس ہندو بومب نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے،
اسرائیل کے پاس یہودی بوم نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کے پاس اسلامک بوم ہے اور یہ خطرناک ہے۔ یہ پوری کیمپین ہے، اور اس کیمپین کے پیچھے جو کیمپین یہ کر رہے ہیں وہ ہمارے دشمن ملک ہیں۔ تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں ہم پاکستان ڈینجرس پلیس ہے اور نیوکلیر پروگرام، پہلے تو ان کی ڈپلومیسی کا میں بتا دوں کہ یہ جو پیر پڑ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جوتے پالش کر کے ہم خوش کر دیں گے لوگوں کو، پہلے تو یہ اس کا فیلئر تسلیم کریں۔ دوسری چیز یہ کہ جس تیزی سے یہ پاکستان کو اب ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو اب خود ہی اسحاق ڈار نے باہر کہا کہ جی ہم قرضے نہیں دے سکتے تو ری شیڈیول کیا جائے، 27 ارب ڈالر کو ری شیڈیول کیا جائے، تو یہ تو دنیا کو آپ نے میسج دے دیا کہ ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ جب 5 مہینے پہلے یہاں سمیع ابراہیم بیٹھے ہوئے ان کے پروگرام میں جب میں نے یہ کہا کہ ہمارا ملک یہ ان کے ہاتھوں میں ہے، جو پہلے بینکرپٹ کر کے 2 دفعہ چھوڑ کے گئے ہیں، اور اب پھر یہ جو آ رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے سوائے اپنی کرپشن بچانے کے، سوائے NRO لے کے کوئی پروگرام نہیں تھا۔ نظر آ رہا تھا کہ مارکیٹ کو بھی سمجھ آ گئی کہ ان کے پاس تو کوئی پروگرام ہی نہیں ہے، اور میں نے اور شوکت ترین نے ہم نے واضح طور پہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام پہنچایا کہ اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی، یہ معیشت نہیں سنبھالی جائے گی کسی سے، اور خاص طور پہ ان چوروں سے۔ تو آج وہی حال ہے، ہم نیچے جا رہے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے گئے تو میں سوال اگلا یہ پوچھتا ہوں کہ وہ دوسرے جنس جو میں نے 5 مہینے پہلے کہا تھا کہ جب وہ ہمارے سے جو قیمت مانگیں گے ہمیں بیل آؤٹ کرنے کے لیے، وہ صرف ایک چیز رہ جائے گی پاکستان کے پاس کہ ہم ان کو وہ قیمت ادا کریں، اور وہ قیمت ادا کر دی۔ آج یوکرین کا حال دیکھ لیں، آج یوکرین کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا نیوکلیر پروگرام نہ لیتے تو آج ہمارے اوپر حملہ نہ ہوتا۔ تو یہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، اور اسی لیے میں ابھی آؤں گا بعد میں کیوں مارچ کرنا چاہتا ہوں، میں کیوں اتنی دیر ڈیلے بھی کرتا گیا کہ شاید یہاں عقل آ جائے کسی کو کہ ان کے ہاتھوں اگر ملک رہا تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا۔ ان کے ایسٹس باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کے سارا ٹبر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، فرق اس قوم کو پڑے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہماری میٹنگ ہوئی، ہماری سینٹرل لیڈرشپ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، اور ہم ساروں کو جو اعظم سواتی سے کیا گیا ہے، اس سے پہلے شہباز گل سے کیا گیا، اس کے اوپر میں نے میرے اوپر خیر کنٹیمپٹ کیس بھی لگا، دہشت گردی کا کیس میرے اوپر ہو گیا، اور تب بھی میرا مسئلہ تو کسٹوڈیل ٹارچر کا تھا کہ ایک آدمی کو آپ کس قانون کے تحت آپ اس کو پکڑ کے، یا جو غلطی کی عدالت میں قانون بنے ہوئے ہیں، آپ جا کے ان کے اوپر ایکشن لیں، کس قانون کے تحت پکڑ کے اس کو مارا، ٹارچر کیا، ننگا کیا۔ وہ ایک اور جمیل فاروقی، وہ بھی وہ جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں میرے سے یہ کیا گیا۔ عمران ریاض کو پکڑ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ تو لیکن جو اعظم سواتی سے کیا، میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ چیز اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک پاکستانی ہوتے ہوئے، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی پارٹی کا ہیڈ ہوں، پاکستانی ہوتے ہوئے یہ مجھے اتنی شرم آئی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں، کہ ہم ان کو اس طرح ذلیل کر سکتے ہیں۔ یہ ذرا سنیں اب، میں ساری جو اعظم سواتی سے کیا ہے، 3 بجے صبح اس کے گھر کے، اچھا ٹویٹ تھی اس کی، بھئی اگر اس کی ٹویٹ تھی اور اس نے جذبات میں آ کے کوئی بات کہہ دی ہے تو اس کے لیے قانون بنے ہوئے ہیں۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ 3 بجے اس کے گھر اس کے لوگ آئے، یہ FIA کے، اس کے بچوں کے، اس کے پوتے اور پوتی کے سامنے، 4 سال کی اور 8 سال کی،